بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب کوئی حق بات جو صحیح ہو سمجھ میں آ جائے تو ضد اور ہٹ دھرمی نہ کرو، جب کام کا طریقہ واضح ہو جائے تو سستی نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ زبان ایسا معیار ترازو ہے جو عقل کا اندازہ کراتی ہے اور جہالت زبان کو غصہ دلاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصطاف العقول۔ انسان کے دلوں کو زبان سے زیادہ کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی اور شیطان سے زیادہ کوئی زبان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جب بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے کیونکہ آدمی اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ خدا فرماتا ہے تم انہیں ان کے بولنے کے انداز سے ضرور پہچان لوگے۔ قرآن سورہ محمد 30۔ معلوم ہوا زبان، الفاظ اور انداز کلام انسان کی پہچان ہے۔ زبان عقل کی ترازو ہے اور دل کی ترجمان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کی عقل صاف ستھری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ زبان کی فصاحت اور تیزی انسان کی دولت ہے جس سے وہ عزت، مقام، مال، دل جیت سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ زبان اچھائی برائی کی چابی ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اس پر اسی طرح مہر لگائے، حفاظت کرے جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اصطاف العقول۔ کسی کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ایمان پر مضبوط نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک زبان ایمان پر مضبوطی سے قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اس طرح پہنچو کہ تمہارے ہاتھ مسلمان کے خون اور مال کے چھیننے سے پاک ہوں اور تمہاری زبان سے مسلمان کی عزت محفوظ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بہار جلد 71۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان اور جنسی اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ الحدیث۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اسلام اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ الحدیث۔ سارے اعضاء روز زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم سیدھے نہیں رہ سکتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از صحیح ترمذی۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو فحش گندی باتوں سے پاک رکھو، اچھی باتیں کرنے کا عادی بناؤ، زبان سے لوگوں کو فائدے پہنچاؤ، علم سکھا کر، اچھی باتیں سکھا کر، خوش کر کے، اور زبان سے لوگوں کے بارے میں صرف اچھی باتیں کہی جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کرو اور ہر کسی پر احسان اور بخشش کرو، یہی انسان کا افضل ترین عمل ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے خدا اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جب تک زبان کو قابو میں نہیں رکھو گے گناہوں سے کبھی نہ بچ سکو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 78۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے کے زخم سے گہرا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ زبان کے فتنے اور غلطیاں تلواروں سے سخت ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ ایسے قتل بہت سے ہیں جن کا خون زبانوں نے بہایا ہے، یعنی ایسی باتیں تقریریں کی کہ لوگ قتل ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ انسان پر بلائیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ زبان کاٹنے والا کتا ہے، اس کو آوارہ کھلا چھوڑا تو یہ ضرور کاٹ لے گا۔
حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ زبان سے زیادہ کوئی چیز لمبی قید میں رکھنے کی مستحق نہیں، یعنی زبان کو کم سے کم استعمال کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ خدا کی قسم میں نے کسی متقی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی نے اس کو فائدہ دیا ہو جب تک اس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ کیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 173۔ انسان کی اکثر غلطیاں اور گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحجۃ البیضاء جلد 5۔ اسی لیے خدا زبان کو بہت سخت عذاب دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کافی جلد 6۔ قیامت کے دن بہت سو کی زبانیں گدی سے کھینچی جائیں گی، لوگوں کو ذلیل کرنے، دل دکھانے، تہمتیں لگانے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از احمد بن حنبل۔ خدا جس کا ذکر خیر لوگوں میں قرار دے وہ اس کے مال سے بہتر ہے جس کے وارث اس کو برا بھلا کہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ لعنت کرنا، مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ لعنت کے معنی یہ بد دعا کرنا کہ خدا اس کو اپنی رحمتوں سے دور کرے اور عذاب دے، از کنز الاعمال۔ جیسے ہی لعنت کسی کے منہ سے نکلتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے واقعی وہ لعنت کا مستحق ہے، اگر ہے تو وہ اس پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی لعنت کرنے والا اپنی لعنت کا خود شکار ہو جاتا ہے۔ خود آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، یعنی خود خدا کی رحمت سے دور اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لعنت کے مستحق ظالم، عہد توڑنے والے اور کافر ہیں۔ قرآن، خدا نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو دوسروں کو اچھائی کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو گناہوں سے روکتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو گناہوں سے روکتے ہیں مگر خود نہیں رکتے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ خدا نے بھٹکانے والوں پر لعنت کی ہے، قوم لوط والے کام، ہم جنس پرستی کرنے والوں پر لعنت کی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنے والوں پر لعنت کی ہے، اصلی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا باپ بنانے والے پر لعنت کی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از احمد ابن حنبل۔ اللہ نے رشوت لینے دینے والے اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت کی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 104۔ خدا نے والدین سے منہ پھیرنے والے، میاں بیوی میں لڑائی جدائی ڈالنے والے اور مومنین کے درمیان نفرت، حسد اور جنگ کی باتیں کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا نے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1، قرآن یا اس کے مطالب میں اپنی طرف سے اضافے کرنے والے پر۔ نمبر 2، خدا کی قضاء و قدر کے فیصلوں کو جھٹلانے والے پر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔